السلام علیکم ناظرین اور سامعین. ہماری زندگی کا بیشتر حصہ اپنے کام کے ماحول میں گزرتا ہے. یا تو نوکری کر کے، کاروبار کر کے، یا پھر مزدوری کر کے. مگر ہماری زندگی میں ان کاموں کے درمیان ایک خاص قسم کا پریشر لاحق ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پریشر کن وجوہات پر آتا ہے؟ ہم میں سے اکثر اس بات سے بالکل باخبر نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام پر اس طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں دینا چاہیے. ہم اپنی نوکری پر جاتے ہیں اور صرف کام کرتے ہیں اور واپس اپنے گھر پر آ جاتے ہیں. مگر ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن بیل کو ہٹ کیجئے. آج ہم جاب پریشر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. جاب پریشر کے لفظ کو سن کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے. جی نہیں، یہ بالکل بھی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے. جاب پریشر اکثر انسان کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کرتی ہوتی ہے. یہاں شاید آپ اختلاف کریں، مگر میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو ایک ریئلٹی کی بنیاد پر ہے اور جسے شاید آپ نے کبھی توجہ کی ہی نہ ہو. لہٰذا ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، کام میں بھرپور توجہ نہ ہونا. کہنے کو یہ ایک نہ نظر آنے والا مسئلہ ہے، شاید کئی لوگوں کے لیے ایک معمہ بھی ثابت ہو، مگر اس کی بنیادی وجہ کام میں دل نہ لگنے کے باعث ہی ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے ہماری پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری وہ پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ کن بنیاد پر کام میں دل نہیں لگتا. مگر ہاں، آپ کو اتنا ضرور بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے کام میں دل نہیں لگے گا اور آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آپ کی پرفارمنسز میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی اور آپ کی اپنی کارکردگی میں خرابی آئے گی جو آپ کے جاب پریشر کا سبب بنتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، کام کو صحیح ترجیح نہ دینا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ کام کو صحیح توجہ نہ دینا سے کہ آپ عموماً اپنے کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کو اس کے صحیح ٹائم پہ کر نہیں پاتے. مثلاً ایسے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں لگیں، اسی دوران آپ کے پاس کوئی کام آیا اور آپ نے اس چھوٹے سے کام کو بظاہر چھوٹا سمجھ کر بعد میں کرنے کی سوچی، کیونکہ اس وقت آپ کی گفتگو کسی مسخری مذاق یا کوئی ایسی گہما گہمی میں لگی ہوئی تھی جس سے آپ کوئٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ نے اس توجہ کے اندر اس کام کو بعد میں ٹال دیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا کام کسی بڑے کام کی کڑی ثابت ہوتا ہے. اب آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ اس طریقے کی ترجیحات کو اگنور کریں گے یا نظر انداز کریں گے تو آپ کی اپنی کارکردگی کی کیا ویلیو ہوگی. پوائنٹ نمبر 3، کام کو نظر ثانی سے گریز کرنا. اب اس پوائنٹ کو اگر ہم اپنے پچھلے والے پوائنٹ سے ملا دیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسئلہ عموماً وقت کی قلت کے باعث اور تجربے کی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. کبھی کبھار کام کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اگر ہم یہاں بڑے 2 مسئلے دیکھیں، ایک یہ کہ وقت کی قلت جو کہ عموماً ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا اور پچھلے کیس میں جیسا بتایا، مگر شاذ و نادر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کم وقت میں کوئی بڑا کام سونپ دیا جائے. وہاں پر آپ کو اضافی وقت بھی دیا جاتا ہے کیونکہ باسز کو اور آپ کے مالکان کو اور آپ کے ہیڈ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے سے 2 کام لیے جا رہے ہیں بیک وقت، لہٰذا وہ آپ کو اضافی وقت بھی دیتے ہیں. اور اضافی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں آپ تبھی توجہ کر سکتے ہیں جب آپ خود اس طرف نظر ثانی کریں گے. پوائنٹ نمبر 4، غیر اعتمادی اور جھوٹ. مطلب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایسی غلطی عموماً نوکری پہ نئے آنے والے لوگ کرتے ہیں، مگر اس چھوٹی سی غلطی سے آپ کی شخصیت کی ایک طویل عرصے تک مشکوک رہتی ہے، تا وقت کہ آپ کوئی ایسا بڑا کام نہ کر کے دکھا دیں جس کے بعد آپ پر بھروسہ کیا جائے. مگر سوال یہ ہے کہ غیر اعتماد شخص کو کوئی ایسا کام کیسے سونپ سکتا ہے؟ لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کریں. خاص کر کے روکی یعنی کہ کمپنی میں نئے آنے والے لوگ، نوکری میں آنے والے نئے خواتین و حضرات سے میری خاص کر گزارش ہے کہ برائے کرم اس پہ لازمی توجہ دیں. پوائنٹ نمبر 5، ٹائم مینجمنٹ کی کمی.
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आप में से हर एक का गालिबन तजर्बा भी होगा कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपना दफ्तर में लेट आते हैं और एक से एक नई कहानी उनके पास होती है। आज फलाने का ये हो गया, ढिमकाने का यूं हो गया, तो मैं देर से आया, आज मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई तो इस वजह से मुझे देर हो गई, आज जो है वो फलाने की जो है वो रिश्तेदार के यहाँ ये मसला हो गया था तो मैं वहाँ रुक गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इस तरीके की बातें भी की जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तमाम हरकत भी आपके मामलात को ख़राब करती हैं। और बॉसेस का जहाँ तक मामला है, अगर आपका बॉस टाइम को अहमियत देने वाला है तो ये बात वाज़ेह रहे कि जॉब में सही वाली आपकी हशर नशर होने वाली है, क्योंकि बॉस आपके अतवार को देखकर आपके आने वाले तमाम कामों को एक पलड़े में डालकर फैसला लेता है, जो कि एक गलत तरीका है। लेकिन सच यही है कि हम सब इसी तरीके से अपने ज़िंदगी के फैसले लेते हैं, बताते नहीं हैं, मगर हमारे फैसले लेने का अंदाज भी यही है। तो लिहाजा इन तमाम कामों से अपने आप को बचाएं। पॉइंट नंबर 6, अपनी छाप का गलत इस्तेमाल। ऐसा भी देखा गया है कई कंपनीज के अंदर, कई आपको नौकरी पेशा लोगों को ऐसा तजर्बा रहा होगा कि आपके अतराफ में ऐसे सीनियर या आपसे बड़े अफसरान ऐसे होते हैं जिनका अपने इदारे के अंदर एक ख़ास नाम होता है, एक रोब होता है, एक दबदबा होता है, और उनमें एक अक्सर तादाद ऐसी होती है जो अपने कामों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के करते हैं। अच्छा, जो कि गलत तरीका भी है। काम का होना तो सही अपनी जगह पे एक अलग बात है, क्योंकि वो तजर्बे की बुनियाद पे हो रहा है। लेकिन गलत इसमें यह है कि आप अपने अंदाज से जिस चीज़ को कर रहे हैं, क्या वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फॉलो होती है बात, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस पे दूसरी बड़ी बुराई ये होती है कि इस तरीके के लोग दूसरों के मामलात में भी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे कई ऑफिसेस के अंदर लोग लैग पुलिंग का नाम देते हैं, या कहीं कहते हैं कि ओवर हमारे ऊपर हौकाई रखी जा रही है, हम पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, या हमारे सीनियर हम पे बिला वजह प्रेशर दे रहे हैं। और इसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनीज या इदारे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है उन सीनियर लोगों की बुनियाद पर। ये भी एक मसला है जो जॉब प्रेशर को क्रिएट करता है। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे कुछ सिलेक्ट किए हुए पॉइंट्स जो आप तक हम लेकर आए। आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि इस वीडियो में कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और किस बात से आप मुत्तफिक नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जी भाई, वीडियो तो ख़त्म हो गई, अब इसे अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, कमेंट तो लाजमी करके जाइए।